اللہ نے ہمیں اس طرح پیدا کیا ہے کہ ہماری ضروریات ہوتی ہیں اور ہماری زندگی میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم پورا کرنا چاہتے ہیں. ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہوتے ہیں، وہی ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے اور ہم اسی کو پکارتے ہیں. کبھی کبھی ہم اللہ کو بہت زیادہ اور بہت لمبے عرصے تک پکارتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی دعاؤں کا فوری نتیجہ نظر نہیں آتا. مگر ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جب بھی ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں وہ دعا اللہ کے ہاں لکھ لی جاتی ہے. دعا کرنا بہت بڑی عبادت ہے. اگر کسی شخص کی دعائیں ویسے پوری نہ ہو جیسی وہ چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مسلسل اللہ سے دعا کرتا رہا، تو اللہ کے حکم سے وہ شخص صبر اور ثابت قدمی کے سبب جنت میں داخل کر دیا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں صبر سے کام لیا اور آزمائشوں کو برداشت کیا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے کب اور کیا بہتر ہے. وہ جانتا ہے کہ جو چیز آپ مان رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں. وہ جانتا ہے کہ اگر آپ کو وہ چیز دی جائے تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی یا نقصان دہ. کبھی کبھی ہم ایسی چیزوں کی خواہش کرتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، لیکن در حقیقت وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ہمیں ایسی لگتی ہیں کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، مگر وہ ہماری زندگی میں تباہی یا پریشانی کا سبب بن سکتی ہیں. اسی لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے، اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے. آج میں ایک بہت اہم معاملے پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ زندگی میں وہ دروازے جو بند ہوتے ہیں ان کو کھولنے کی چابی کیا ہے. ہم زندگی میں چلتے ہیں تو کئی دروازے بند ملتے ہیں، کئی راستے رکاوٹوں سے بھرے ہوتے ہیں. ان دروازوں کو کھولنے والا صرف اللہ ہے. مثال کے طور پر کسی شخص کا رزق، کبھی وہ مالی تنگی میں مبتلا ہوتا ہے، قرض میں ڈوبا ہوتا ہے، اچھی نوکری نہیں ملتی، تنخواہ کم ہوتی ہے، کبھی صحت کے مسائل ہوتے ہیں، کبھی گھریلو مسائل، کبھی بچوں، بیوی، والدین، بہن بھائیوں یا رشتہ داروں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں. ہم ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا، دروازہ بند ہی رہتا ہے. لیکن ان دروازوں کو کھولنے کا ایک طریقہ ہے جو ہمیں اللہ نے سکھایا ہے. یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. شیطان ہم پر اتنی محنت کرتا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے آسان رکھی ہیں، شیطان ہمیں وسوسے ڈال کر یہ بتاتا ہے کہ یہ بہت آسان ہے، یہ حل نہیں ہو سکتا، تمہیں اس سے زیادہ کچھ کرنا ہوگا. حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ یہی حل ہے. حل بہت سادہ ہے، لیکن اس پر قائم رہنا ضروری ہے. اگر آپ صرف اس لیے نماز پڑھیں کہ آج آپ بیمار ہیں اور امید رکھیں کہ کل صبح شفا مل جائے گی، تو ایسا نہیں ہوتا. آپ دعا کریں، اللہ سے التجا کریں، کیونکہ آپ کو مالی مشکلات کا سامنا ہے، اور یہ امید کریں کہ کل صبح کوئی 2 ملین آپ کے قدموں میں ڈال دے گا، تو ایسا فوری طور پر نہیں ہوگا. اللہ ایسا کر سکتا ہے مگر وہ ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. جب کوئی بیمار ہوتا ہے یا مالی مشکلات میں ہوتا ہے تو کیا وہ مسجد نہیں جاتا؟ کیا وہ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا نہیں کرتا؟ کیا وہ اپنے گناہوں پر آنسو نہیں بہاتا؟ کیا وہ اللہ سے نہیں کہتا یا اللہ میں نے جو زنا کیا معاف کر دے، میں دوبارہ نہیں کروں گا. میں نے جو شراب پی معاف کر دے، میں دوبارہ نہیں پیوں گا. میں نے جو جوا کھیلا معاف کر دے، میں دوبارہ نہیں کھیلوں گا. لیکن یا اللہ اب میرے ساتھ ایک بہت بڑی مشکل ہے، میری مدد فرما. بندہ اس وقت اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے کیونکہ وہ مصیبت میں ہے. بعض اوقات اللہ اپنی رحمت سے بندے کو اسی حالات میں رکھتا ہے تاکہ وہ اللہ کے قریب رہے، کیونکہ اگر فوراً سب کچھ دے دیا جائے تو شاید بندہ اللہ کو بھول جائے. لیکن ان دروازوں کو کھولنے کی ایک چابی ہے، اور وہ چابی بہت سادہ ہے، استغفر اللہ. یہی چابی ہے جو بند دروازوں کو کھولتی ہے. استغفر اللہ کا مطلب ہے اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما. ہم میں سے بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے
کہ صرف گناہ کرنے کے بعد ہی استغفار پڑھنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ چاہے ہمیں کوئی خاص گناہ یاد ہو یا نہ ہو، پھر بھی ہمیں استغفار پڑھنا چاہیے۔ یہی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے دروازے کھولنے کی چابی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے گناہ اور معصوم ہیں، آپ سب سے کامل انسان ہیں، اللہ کے سب سے برگزیدہ نبی ہیں۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جب وہ بے گناہ تھے تو پھر کیوں استغفار کرتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ استغفار بھلائی کے دروازے کھولنے کی چابی ہے۔ جو کچھ آپ چاہتے ہیں اللہ سے معافی مانگیں، لیکن استغفار دل سے ہونا چاہیے، صرف زبان سے نہیں۔ اگر آپ دل سے ایک مرتبہ یا اللہ مجھے معاف کر دے کہہ دیں، یہ 1000 مرتبہ بغیر توجہ کے کہنے سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اگر آپ کو عربی میں مشکل ہو تو اپنی زبان میں کہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، آپ اس کے اثرات خود دیکھیں گے۔ جب مسجد میں داخل ہو رہے ہو، جب نکل رہے ہو، جب نماز کے بعد بیٹھے ہوں، جب گاڑی چلا رہے ہوں، جب کچن میں ہوں، جب لباس پہن رہے ہوں، جب کام کر رہے ہوں، جب چل رہے ہوں، جب بات کر رہے ہوں، بار بار یا اللہ مجھے معاف کر دے کہیں۔ اگر آپ روزانہ 100 مرتبہ استغفار کر لیں تو زندگی کے سارے بند دروازے کھل جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ اتنا طاقتور جملہ ہے کہ یہ آپ کو سیدھا جنت تک لے جا سکتا ہے۔ ایک دن ہم سب کو مرنا ہے۔ اگر ہم روزانہ استغفار کرنے کے عادی ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ جس دن ہم مریں گے اس دن بھی ہم نے کہا ہوگا، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ ہر بار جب ہم استغفار کہتے ہیں وہ نام اعمال میں لکھ لیا جاتا ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے اور ہمارے اعمال نامے سامنے رکھے جائیں گے تو وہ دیکھے گا کہ اس بندے نے مرنے سے پہلے اس دن 30 بار اے اللہ مجھے معاف فرما کہا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ بخشنے والا آپ کو معاف نہیں کرے گا؟ کیا وہ آپ کو جہنم میں ڈال دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کی سچی توبہ کو رد نہیں کرے گا۔